الحمد لله الذي لم يزل ولم يزال حيا قيوما قادرا سميعا بصيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم سامعین، شہادت اللہ کے نام پر قربان ہو جانا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا انعام ہے. جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر شہید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے، فرمایا اسے مردہ نہ کہو، اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی کہ وہ کیسے زندہ ہے. بس اللہ نے ارشاد فرما دیا، اب ہمیں یہ حکم ہے اللہ کی بات پر ایمان ہے. اللہ کی بات کو ماننا اس کا نام ایمان ہے. تو یہ شہادت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرمایا کرتے تھے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ چاہت ہے، یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. ایسی شہادت، یہ اس میں ایسی لذت ہے، ایسا مزہ ہے. جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. موت ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو بھی ختم کر دیتی ہے، جو موت کو بھی ختم کر دیتی ہے. تو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری ہفتے کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت. ویسے تو شہداء سے تاریخ بھری ہوئی ہے، 1450 سال کو اگر تقسیم کیا جائے تو کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن کسی ہستی نے یا کسی مسلمان نے، کسی ایمان والے نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان نہ کی. کوئی ایسا دن نہیں. ہماری تاریخ شہداء سے بھری ہوئی. ان شہداء میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک شخصیت ہے جن کی شہادت یکم محرم الحرام، اور یہ مراد رسول ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، ایک حضرت عمر ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. باقی سارے مرید ہیں، باقی سارے خود اسلام میں داخل ہوئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا ہے، خود اللہ سے مانگا.
ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ حفص کا معنی ہوتا ہے شیر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زندگی شیروں والی ہے، اور جب جان بھی قربان کی تو شیروں کی طرح اللہ کے نام پہ قربان کی۔ شہادت کا بڑا شوق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں آتا ہے عرفات کے میدان میں حج کے لیے تشریف لے کر گئے، عرفات کے میدان میں گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسول، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے حبیب کے شہر کے اندر شہادت کی نعمت عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین حیران ہوا کرتے تھے کہ مدینہ شہر میں کیسے شہادت ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو ایسا قبول فرمایا، خوبصورت انداز میں قبول فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت بھی ملی اور شہر بھی مدینے کا اور مسجد بھی مسجد نبوی، اور مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب مبارک میں اور مصلی رسول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بڑے خوبصورت انداز میں قبول فرمایا۔ ان کا شہادت کا واقعہ کہ ایک شخص تھا ابو لولو، اس کی کنیت تھی فیروز، اس کا نام تھا، مجوسی، اسلام کا دشمن۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک موقع پر دھمکی دی تھی۔ اس نے آ کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی کہ مجھ سے جو وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ مقدار میں زیادہ لیتے ہیں، کم لینا چاہیے، لیکن چونکہ یہ جھوٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو اس نے اشارتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دھمکی دے کر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ چکیاں بنایا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو، تو اس نے دھمکی آمیز لہجے میں اشارتاً یہ کہنے لگا، آپ کے لیے تو ایسی چکی بناؤں گا کہ وہ قیامت تک چلتی رہے۔ تو جب وہ چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا۔ تو صبح کا وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور خود امامت فرما رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب مبارک کے اندر امامت فرما رہے تھے۔ تو دوران نماز یہ فیروز مجوسی آگے بڑھا اور اس نے خنجر کا وار کیا، اور زہر آلود خنجر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے 6 یا 7 وار کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ برداشت نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل فرمائی اور اس ظالم کو پکڑا گیا، لیکن بعد میں خود اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کر خودکشی کر کے اپنے آپ کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا، اٹھا کر گھر لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنتیں تھیں وہ باہر نکل آئیں خنجر بار بار لگنے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دودھ نوش فرمایا تو وہ آنتوں سے دودھ نکل گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا کہ شہادت کا وقت قریب ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وصیتیں بھی فرمائیں اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کر اماں سے عرض کریں کہ میری یہ تمنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مجھے بھی جگہ مل جائے، میری بھی قبر بن جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے
اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی رو رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے والد محترم ہیں ان کی یہ تمنا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں یہ جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتی۔ واپس تشریف لائے، اپنے والد صاحب کو یہ خوشخبری سنائی، خوشی سے بات سنائی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت فرما دی، اجازت دے دی کہ بے شک آپ وہیں پر اپنی قبر مبارک بے شک بنا لیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلی بات ارشاد فرمایا کیا پتہ اما عائشہ نے کسی اور وجہ سے مجھے اجازت دی ہو، مجھ سے شرما کر اجازت دی ہو، یا اس وجہ سے کہ امیر المومنین ہیں اس وجہ سے اجازت دی ہو، بعد میں جب مجھے کفن پہنا دیا جائے اور میرا جنازہ جب ہو جائے، نماز جنازہ جب ہو جائے، اس کے بعد میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس لے جانا اور دوبارہ اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت دے دی تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت مرحمت نہ فرمائی تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اسی دوران جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا دن تھا، بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اعادت کے لیے تشریف لاتے رہے، تو آخری دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، باپ بیٹا تشریف لائے اعادت کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گھبراہٹ میں پایا، گھبراہٹ محسوس کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عمر کیا موت سے ڈر رہے ہو، کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس سے ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیسی زندگی ہوگی، پتہ نہیں کیسی زندگی ہوگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی دفعہ سنا ہے کہ عمر جو جنت کے بڑی عمر کے لوگ ہوں گے، نوجوانوں کے سردار تو حضرت حسن حسین ہوں گے نا، لیکن فرمایا جنت میں جو بڑی عمر کے جو لوگ ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ تو جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی کیا قیامت کے دن بھی آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی گواہی دوں گا اور میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی تھوڑے مطمئن ہو گئے، اور جب آخری وقت قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ مبارک تھا اپنے بیٹی کی گود میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بیٹا میرا چہرہ زمین پہ رکھ، تو وہ بھی تو بیٹا تھا، انہوں نے بیٹے نے چہرہ اٹھا کر تھوڑا سا گود سے نیچے رکھ لیا، ٹانگوں پہ رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں میرا چہرہ نیچے رکھ، میرا سر نیچے رکھ۔ جب بار بار ارشاد فرمایا تو بیٹے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زمین پہ رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ زمین پہ مٹی میں رگڑا اور ایک جملہ فرمایا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَمْ يَغْفِرْ رَبُّكَ، عمر اگر تجھے رب نے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت، عمر اگر تجھے رب نے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ سبحان اللہ، اتنے اعمال کی ہوئی ہیں پھر بھی اللہ کا اتنا خوف، اللہ کا اتنا ڈر، آخری وقت میں فرما رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَمْ يَغْفِرْ
रब्बुक, ये अल्लाह का खौफ था और पूरी जिंदगी अल्लाह के खौफ में गुजारी, ऐसी पाक जिंदगी गुजारी कि इनके बारे में आता है कि इनकी बीवी के पास एक औरत आई घर में, तो वो औरत जब बैठने लगी तो जगह थोड़ी सी गीली थी, तो वो ये समझी कि यहाँ पर लगता है किसी छोटे बच्चे ने पेशाब किया या कोई पानी गिरा है, तो वो औरत वहां ना बैठी, थोड़ी दूसरी जगह पे बैठ गई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी फरमाने लगी, ऐ औरत, आप ये समझ रही होंगी कि यहाँ पर किसी छोटे बच्चे ने पेशाब किया होगा जिसकी वजह से ये गीली हो गई है, ये किसी पानी से या किसी पेशाब की वजह से गीली नहीं हुई, बल्कि रात को जो तहज्जुद के वक़्त में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे की हालत में अल्लाह के सामने जो रोए हैं, उस रोने की वजह से ये चटाई गीली हो गई, उस रोने की वजह से ये चटाई गीली हो गई। ऐसी मुबारक हस्ती। और उमर रज़ी अल्लाह ताला एक जुमला फरमाया करते थे कि बड़ी अजीब बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उम्रे के लिए तशरीफ लेके जा रहे हैं, उम्रे का इहराम बांधा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेने के लिए तशरीफ ले गए और अर्ज़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे का इरादा है, आप इजाज़त मरहमत फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त भी दी और अलविदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से शहर से बाहर अलविदा करने के लिए तशरीफ लाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाया करते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बड़ा एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया था, अजीब जुमला फरमाया। जब मुझे अलविदा करने लगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या उमर ला तंसअना व अशरकना फी दुआइकल करीम। गोया यूं इरशाद फरमाया, ए उमर, आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ फरमाएंगे, आप सफा मरवा की सई फरमाएंगे, आप इन मुबारक जगह पर मुबारक जगहों पे जा रहे हैं, मकाम इब्राहीम पर नवाफिल अदा फरमाएंगे। ए उमर, मुझे अपनी दुआओं में याद रख, मुझे अपनी दुआओं में याद रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये तो हम सुनते रहते हैं कि शागिर्द उस्ताद से कहता है, उस्ताद जी मेरे लिए दुआ किया करें, बेटा माँ से कहता है, बेटा वालिद से कहता है, छोटा बड़े से कहता है, बदकार और गुनाहगार किसी अल्लाह के वली से कहता है, मुरीद पीर से कहता है, मुझे अपनी दुआओं में न भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आपसे दुआओं की दरखास्त है। लेकिन यहाँ अजीब मामला है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला से इरशाद फरमा रहे हैं, उमर मुझे अपनी दुआओं में याद रख, मुझे अपनी दुआओं में न भूलना। ला तंसअना व अशरकना फी दुआइकल करीम। जिसे हुजूर फरमाएं कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, आपका क्या ख्याल है वो कितनी बड़ी हस्ती होगी। लेकिन आखिरी वक्त में क्या फरमा रहे हैं, ए उमर, अगर तेरे रब ने तेरी मग़फ़िरत न की तो तेरे लिए हलाकत। इसी हाल में शहादत का मर्तबा पाया और जान निकली, और हजरत ने ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला पढ़ाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का जनाजा हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाया। जब नमाज जनाजा से फारिग हुए, जनाजा उठाकर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे के पास ले जाया गया। अब औरों को तो नहीं पता था, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को अपने वालिद साहब की बात याद थी कि दोबारा इजाज़त लेना। दरवाज़ा खटखटाया, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला निकली और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, अम्मा जान, वालिद साहब ने फरमाया था दोबारा इजाज़त ले लेना, अगर फिर भी इजाज़त मरहमत फरमा दें
تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے تشریف لے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی بڑی عجیب حالت تھی، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پر کھڑے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، تو جب میں پیچھے متوجہ ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور ایک جملہ فرما رہے تھے، اے عمر مجھے پتہ تھا آپ ہی وہ خوش نصیب ہستی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہوں گی، کیونکہ میں نے کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں دفعہ یہ فرماتی ہوئی سنا، خرجت مع ابو بکر و عمر، میں نکلا ابو بکر عمر کے ساتھ، میں داخل ہوا ابو بکر عمر کے ساتھ۔ بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس سے میں سمجھ گیا تھا کہ آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جن کو حاصل ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے وہ عام قبریں نہیں ہیں، وہ عام قبریں نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں۔ جس جگہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب سے لے کر سارا حجرہ، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ گویا یہ مبارک ہستیاں جنت کے اندر موجود ہیں، اور کتنے مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے ہیں، اور فرشتے بھی 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں۔ اتنا وہاں پر ایسی وہ منظر ہوتا ہے، اور جہاں پر حضور کو سلام پیش کیا جاتا ہے وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو جنت میں ہیں، تو دوستو ایسی مبارک زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں جب اسلام کی رونقیں دیکھی، مسجدوں کو آباد دیکھا، مدارس کو آباد دیکھا، قرآن کے حافظوں کو دیکھا، قرآن کے قاریوں کو دیکھا، اور ہر طرف جب دین کی بہار دیکھی تو بڑا ایک عجیب جملہ فرمایا نور اللہ قبر عمر کما ینورکم مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح انہوں نے مسجدوں کو نور سے بھر دیا، جس طرح انہوں نے مسجدوں کو منور کیا، یا اللہ اسی طرح حضرت عمر کی قبر کو بھی نور سے بھر دیا۔ تو ان کے لیے ان کی شہادت بھی اسلام کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا تھا، یا عمر ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، کہ عمر جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اگر بیٹا فوت ہوتا ہے تو ماں روتی ہے، والد روتا ہے، اور ماں فوت ہو جائے تو بیٹا روتا ہے، بیٹیاں روتی ہیں، رشتہ دار روتے ہیں۔ اے عمر جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کے جانے پر اللہ کا اسلام روئے گا، اللہ کا دین روئے گا، دین اسلام روئے گا۔ دوستو اس طرح ہمارے ان شخصیات نے اسلام کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اس اسلام کے باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اس کی بنیادوں میں ان کا خون شامل ہے، ان کا مبارک خون شامل ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ زندگی میں بھی قربان کیا
اور آخری وقت میں اپنی جان بھی اس اسلام پر قربان کر دی۔ ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلنا دوستو اسلام کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم ان قربانیوں کو ہمیں پتہ بھی ہونی چاہیے، اور ہم بھی اپنے آپ سے یہ سوال کیا کریں کہ آج ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے تو اس اسلام کی بقا کے لیے، اس اسلام کے تحفظ کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تو کیا ہم، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں کس پہ لگ رہے ہیں؟ یہ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے، اور جو اندر ضمیر ہے وہ اس کو جواب دے گا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا، کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس تم اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔